بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم تو شیر و شکر ہو گئے تھے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر کچھ اب نارمل ہے، ایسی باتیں کرتی ہے جسے کوئی مان نہیں سکتا۔ اب ایسی حرکت کر رہی ہے کہ دوستی کر کے دور ہو جانے والی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ علی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دماغی رو پھر بہک گئی ہو۔ ایسا ہوگا تو وہ پھر دشمنوں کے ہتھے چڑھ سکتی ہے۔ جسٹ اے منٹ، میں ابھی بات کرتا ہوں۔ پھر علی نے تھوڑی دیر بعد کہا، پورس، ہم نے جو بلٹ پروف گاڑی بھیجی تھی وہ پاگل خانے کے آہنی گیٹ تک پہنچی تھی۔ جینی وہاں کے 2 مسلح گارڈز کو ہلاک کر کے بلٹ پروف گاڑی کے ڈرائیور پر حملہ کرتے ہوئے اسے گاڑی سے نیچے پھینک کر وہ گاڑی لے کر فرار ہو گئی۔ گاڑی کے ڈرائیور نے ابھی فون پر مجھے بتایا ہے۔ پورس نے کہا، او علی، ایسے وقت اس کا اب نارمل ہونا خود اس کے لیے خطرناک ہے۔ تم باہر ہو، تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں کے ذریعے علاقے کی ناکہ بندی کراؤ۔ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ہماری بلٹ پروف گاڑی میں ہے، اسے گرا جا سکتا ہے۔ علی نے کہا، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ فارس اور پورس اس پاگل خانے کی عمارت کو چھوڑ کر اپنی کار میں آئے، پھر وہاں سے جاتے ہوئے آگے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھتے رہے۔ پورس نے پھر 2-4 بار اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوششیں کی، لیکن وہ ہر بار سانس روکتی رہی، جیسے اسے جانتی نہ ہو اور کبھی اسے دیکھا تک نہ ہو۔ انہوں نے بڑی چال بازی اور رازداری سے نئی ٹرانسفارمر مشین تیار کرائی تھی، کروڑوں ڈالرز خرچ کیے تھے، لیکن اس کی تیاری کے بعد بہت برے نتائج سامنے آئے تھے۔ وہ اپنے بڑے ذہین، باصلاحیت اور دلیر افراد میں سے صرف 24 افراد کو ٹیلی پیتھی کا علم سکھا پائے تھے۔ ارادہ تھا کہ ایسے ذہین خیال خوانی کرنے والوں کی ایک فوج بنائیں گے، مگر روس کے 2 میزائلوں نے ٹرانسفارمر مشین کے پرزوں کے بھی پرزے کر دیے۔ اس مشین کے خفیہ اڈے اور اس کی نگرانی کرنے والے افسروں اور فوجی جوانوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس قدر نقصان اٹھانے کے باوجود وہ روس کے خلاف کچھ بول نہیں سکتا تھا، کیونکہ روس نے اسی کے مشورے پر اپنے 2 میزائل بابا صاحب کے ادارے کو تباہ کرنے کے لیے داغے تھے، اور پہلی بار کی طرح دوسری بار بھی کوئی تباہ کن چیز بابا صاحب کے ادارے کی طرف نہیں آئی تھی۔ دوسری بار بھی ان میزائلوں نے امریکہ کو نقصان پہنچایا تھا۔ پھر یہ بات بھی امریکہ کے تمام بڑے دوست ممالک کے علم میں آ گئی تھی کہ وہ اپنے ہی دوست ممالک کو پرانی ٹرانسفارمر مشین کی مرمت کرانے کا یقین دلا رہا تھا، اور ان سے بھی چھپ کر ایک نئی مشین تیار کر چکا تھا۔ عالمی سیاسی حالات کے پیش نظر وہ سب امریکہ سے تعلق ختم نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے ایسی خاموشی تھی جیسے وہ اس معاملے سے بے خبر ہوں۔ اگر خبر بھی رکھتے ہوں تو اب انہیں عالمی سیاست سے اور کسی ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات سے کوئی دلچسپی نہ ہو، جبکہ تمام بڑے ممالک سمجھ رہے تھے کہ اس ادارے کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے اپنی طرف آنے والے میزائلوں کا رخ الاسکا کی طرف کر دیا تھا، اور بڑی خاموشی سے سمجھا دیا تھا کہ جب بھی بابا صاحب کے ادارے کو تباہ کرنے کے منصوبے پر عمل کیا جائے گا، وہ اسی طرح اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے رہیں گے۔ نقصان کئی طرح سے ہوا تھا۔ نئی ٹرانسفارمر مشین سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے والے میزائل داغنے کے لیے روسی فوجیوں کے دماغوں میں گئے تھے اور ہماری نظروں میں آ گئے تھے، کیونکہ ہمارے ادارے کے ٹیلی پیتھی جاننے والے کئی سراغ رسانوں روسی فوج کے افسروں اور جوانوں کے دماغوں میں پہلے سے موجود تھے۔ ان 6 نئے خیال خوانی کرنے والوں کے اندر پہنچ کر بھی ہم نے خاموشی اختیار کی تھی، انہیں خوش فہمی میں رکھا تھا کہ ان کے دماغوں میں کوئی پہنچا نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف سے الپا بھی دعوے کر رہی تھی کہ وہ ان 6 خیال خوانی کرنے والے امریکیوں کے دماغوں میں پہنچ چکی ہے۔ ان کا ایک اور زبردست نقصان ہوا تھا، ان کے باقی 18 ٹیلی پیتھی جاننے والے لاپتہ ہو گئے تھے۔ یقین تھا کہ وہ زندہ ہوں گے، لیکن اپنے اکابرین سے رابطہ نہیں کر رہے تھے۔ حقیقتاً وہ زندہ تھے۔ ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے کے بعد جو غشی اور کمزوری طاری ہوتی ہے، اسے دور کرنے کے لیے انہیں الاسکا سے دور دوسری اسٹیٹ کے ہسپتال میں بھیجا گیا تھا۔ ان 18 میں سے 3 فوج کے بڑے افسر اور 15 مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے سینئر افسر کا نام کریمر پاؤس تھا۔ وہ ہسپتال پہنچنے کے بعد ان افسران سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے رابطہ رکھتا تھا، اپنی اور دوسرے ساتھیوں کی خیریت سے مطلع کرتا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اب ان کی کمزوریاں اس حد تک دور ہو گئی ہیں کہ وہ ہسپتال میں چل پھر سکتے ہیں، دوسرے دن تک دوڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دوسرے دن کریمر پاؤس ایک افسر سے باتیں کر رہا تھا، اچانک دھماکہ سنائی دیا۔ افسر نے کہا، کریمر، یہاں ایک میزائل آ کر گرا ہے، ہمارے لیے خطرہ ہے۔
ہم یہاں سے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دوسرا دھماکہ سنائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی کریمر پاؤس کی سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ اس کا مطلب تھا جس سے رابطہ ہو رہا تھا وہ افسر بھی مارا گیا تھا۔ کریمر نے باقی 2 افسروں کو اس سلسلے میں بتایا۔ انہوں نے دوسرے افسروں اور مشین کے ماہرین سے رابطہ کیا۔ ان کے دماغ بھی مردہ ہو چکے تھے۔ تینوں افسروں نے باقی 15 ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں سے کہا دشمن ٹرانسفارمر مشین کو اور وہاں کے تمام عملے کو فنا کر سکتے ہیں، وہ یہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں فوراً یہاں سے دوسری کسی پناہ گاہ میں جانا چاہیے۔ سب نے اس بات سے اتفاق کیا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے مختلف بہانوں سے اسپتال کے باہر جانے لگے تاکہ اسپتال والے بھی ان کی منتقلی سے بے خبر رہیں۔ انہوں نے ملنے کے لیے ایک جگہ مقرر کی تھی۔ انہوں نے وہاں ملاقات کی، پھر مختلف گاڑیاں حاصل کر کے اس اسٹیٹ سے بھی باہر جانے لگے۔ وہ الگ الگ گاڑیوں میں تھے لیکن خیال خوانی کے ذریعے تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ کریمر نے کہا ہم برسوں سے فرہاد اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی چال بازیاں دیکھتے آ رہے ہیں۔ الپا بھی مکار ہے۔ آؤ ہم سب مل کر یہ فیصلہ کریں کہ کبھی ان سب سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے رابطہ نہیں کریں گے۔ دوسرے نے تائید کی۔ دوسرے افسر جان بلڈر نے کہا صرف اتنا ہی نہیں، اگر ہم دشمن ٹیلی پیتھی والوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے امریکی اکابرین سے بھی رابطہ نہیں کریں گے، بڑی رازداری سے خاموش رہ کر اپنے وطن کی خدمت کریں گے۔ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے کہا یہ درست ہے، ہم اپنے اکابرین میں سے کسی کے دماغ میں جائیں گے تو دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے پہلے کی طرح کئی ہتھ کنڈوں سے ہم تک پہنچ جائیں گے۔ دوسرے نے کہا اگر ہم اپنے اکابرین کے دماغوں میں نہیں جائیں گے، دشمنوں کے دماغوں میں بھی نہیں جائیں گے تو ہمیں صحیح حالات کا اور اپنے اکابرین کی مشکلات کا علم کیسے ہوگا؟ جان بلڈر نے کہا سوچنے سمجھنے میں جلد بازی نہیں کی جائے، ہم اپنی ذہانت سے کام لیں گے تو ٹیلی پیتھی کو ہتھیار بنانے کے لیے نئے راستے نکال سکتے ہیں۔ وہ سب ایک بہت پرانی عمارت کے سامنے رک گئے۔ کریمر پاؤس نے کہا اس عمارت کے آس پاس دور تک آبادی نہیں ہے، ویسے تو یہ خالی نظر آ رہی ہے لیکن ایسی ویران عمارتیں جرائم کا اڈا بن جایا کرتی ہیں۔ تیسرے افسر جیکی اولڈ نے کہا ہمیں محتاط رہ کر اس کے اندر جانا چاہیے، اگر کوئی نہ ہو تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس میں طے خانہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سب محتاط انداز میں ٹوٹے ہوئے دروازوں اور کھڑکیوں سے اندر گئے۔ عمارت کے گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کے علاوہ چھت کو بھی دیکھا۔ ایسی جگہ تلاش کرتے رہے جہاں طے خانے کا چور دروازہ ہو سکتا تھا۔ ابھی دن کا وقت تھا۔ جیکی اولڈ نے 2 ماتحتوں سے کہا ایک گاڑی لے کر کسی قریبی ٹاؤن میں جاؤ، وہاں سے پیٹرومیکس، لالٹین، کیروسین آئل، ماچس کے پیکٹ، پینے کا صاف پانی اور کچھ دنوں کا راشن لے آؤ۔ جہاں بھی خریداری کرو اپنی آواز بدل کر باتیں کرو۔ ان کے جانے کے بعد وہ سب وہاں کی صفائی کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دشمنوں سے محفوظ رہنے کے ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ وہ کبھی ہمارے سائے تک بھی پہنچ نہ پائیں۔ پھر وہ اطمینان سے ایک میز کے اطراف بیٹھ کر اپنے اپنے طور پر مشورے دینے لگے۔ جان بلڈر نے کہا ہم دن رات باہر جاتے آتے باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا کب ہماری آواز اور لب و لہجہ سن کر ہمارے اندر آ جائے گا۔ آپ سوچیں کیا ہم ہمیشہ گونگے بن کر رہ سکتے ہیں؟ ایک نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، ہم اپنے گھر کے اندر بولیں گے یا نیند میں بڑبڑائیں گے تو کوئی دشمن سن سکتا ہے۔ جان بلڈر نے کہا ہم سچ مچ گونگے بن جائیں تو ہم قدرت کے خلاف گونگے کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے پر ترمیمی عمل کر کے دماغ میں یہ نقش کر دیں کہ ہم ہمیشہ گونگے رہیں گے، زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کریں گے، تو ایسے عمل کے اثر سے ہم بالکل تنہائی میں بھی کچھ بولنا چاہیں گے تو نہیں بول سکیں گے۔ کتنے ہی ساتھیوں نے تائید کی ایسا ممکن تھا۔ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے جب کسی کے دماغ میں پہنچ نہیں پاتے تو اسے اعصابی کمزوری کی دوا کھلا کر یا اسے زخمی کر کے اس کے لب و لہجے کے مطابق دماغ میں پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی گونگا ہو تو اس پر شبہ نہیں ہوگا، شبہ ہوگا تو دشمن نہ اس کا لب و لہجہ زبردستی مار پیٹ کر سنے گا اور نہ ہی اسے زخمی کر کے اس کے دماغ میں پہنچ سکے گا۔ جیکی اولڈ نے کہا یہ زبردست آئیڈیا ہے، ترمیمی عمل کچھ اس طرح کرنا چاہیے کہ دشمن لاک کیے ہوئے دماغوں میں پہنچ کر بھی ہمارے خیالات نہ پڑھ سکے۔ 2 ہی ذرائع سے خیالات پڑے جاتے ہیں، ایک تو لب و لہجہ سن کر، دوسرا آنکھوں میں جھانک کر، لیکن ہم اپنی آنکھوں پر آئی لینس چڑھائے رکھیں گے، وہ لینس ہماری آنکھوں کے مطابق ہوں گے تو کسی کو شبہ نہیں ہوگا۔ یہ دونوں آئیڈیاز ونڈرفل ہیں، لیکن ہم دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ارادے اور منصوبے پڑھ کر بول چال کے بغیر جوابی کارروائی کیسے کریں گے؟ ہم کاغذ پر لکھ کر ایک دوسرے کو مشورے دے سکتے ہیں اور ہم ایک ہی ملک میں نہیں رہیں گے۔ جب بھی ایک دوسرے سے کچھ کہنا ہوگا تو فیکس کے ذریعے اپنی تحریر بھیج دیا کریں گے۔
بائی گاڈ یہ تمام بہترین آئیڈیاز ہیں. ہم آج ہی سے ایک دوسرے پر تنویمی عمل کر کے سب کے سب گونگے بن جائیں گے اور کل یہاں سے مختلف ممالک میں چلے جائیں گے. چہرے بھی تبدیل کر لیں گے. عمل کرنے سے پہلے ہمیں چند ضروری باتوں پر غور کرنا چاہیے. ہم میں سے 4 ساتھی ایسے ہیں جن کی بیویاں اور بچے ہیں. بیویوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جا سکتی. ہمارے گم ہونے کے بعد وہ 1-2 سال میں دوسری شادیاں کر لیں گی، لیکن بچوں کی محبت دل سے نہیں جائے گی. یہ 4 بچوں والے ساتھی ان کی محبت کو دل سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ دوسرے نے کہا، یہ ایک اہم نکتہ ہے. اگر یہ 4 ساتھی دور ہی دور سے بچوں کو پیار سے دیکھیں گے یا کسی بہانے قریب جا کر ایک اجنبی بن کر ان سے باتیں کریں گے تو اپنے مخالفین کی نظروں میں آ جائیں گے. ایک ساتھی نے کہا، میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. میں دونوں سے جان دینے کی حد تک پیار کرتا ہوں. میرے باقی 3 ساتھی بھی یقیناً اپنے بچوں سے اتنا ہی پیار کرتے ہوں گے. دوسرے ساتھی نے کہا، جب سے ہم نے روپوش رہنے کا فیصلہ کیا ہے تب سے یہی سوال ذہن میں چبھ رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی ماں یا ان کے ستیلے باپ رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکیں گے؟ کیا ایسے میں ہمارا دل و دماغ سکون سے رہے گا؟ افسر کریمر پاؤس نے کہا، ملک اور قوم کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. اگر یہ 4 ساتھی اپنے دلوں پر صرف اتنا جبر کریں کہ یہ اپنے بچوں کو دور سے بھی نہیں دیکھیں گے، ان کی سلامتی اور بہتری کے لیے یہ ملک چھوڑ کر یورپ یا ایشیا کے کسی ملک میں چلے جائیں گے تو ان کے بچوں کا مستقبل بہت شاندار رہے گا. شاندار کیسے ہوگا؟ ہم پہلی اور آخری بار امریکی اکابرین کو فیکس کریں گے. اس میں لکھیں گے کہ ہم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں سے اپنے ملک اور قوم کو محفوظ رکھنے کے لیے روپوش رہا کریں گے. اپنی حکومت کے کسی یوگت جاننے والے عہدیدار سے بھی رابطہ نہیں کریں گے. اس کے عوض اپنے صرف 4 ساتھیوں کی بیویوں اور بچوں کی سلامتی اور شاندار زندگی چاہتے ہیں. جو دشمن انہیں نقصان پہنچائے گا اس سے ہم نمٹ لیں گے، لیکن حکومت کی طرف سے انہیں ہر طرح آرام و آسائش مہیا کی جائے. سب نے اس فیصلے کی تائید کی. ایک نے پوچھا، ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ کیسے رہے گا؟ کیونکہ ہم مختلف ممالک کے مختلف شہروں میں رہیں گے، اپنے اپنے چہروں سے بھی نہیں پہچانے جائیں گے. فیکس کے ذریعے چند سیکنڈ میں پیغام پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا کون سا ساتھی کہاں ہے اور اسے کس فیکس مشین پر پیغام دینا ہے؟ ایک افسر جیکی اولڈ نے کہا، اس دنیا میں بڑی بڑی ملٹی ملین ڈالرز اور پاؤنڈز کے بزنس کرنے والی کمپنیاں ہیں. ہم 18 افراد مختلف 18 کمپنیوں کے مالکان، جنرل مینیجر اور فیکس مشین کو اٹینڈ کرنے والے ملازمین کے دماغوں میں جگہ بنائے رکھیں گے اور دن رات کے جس حصے میں ہمیں پیغام دینا ہوگا اپنے کوڈ نیم کے ساتھ فیکس کے ذریعے پیغام دیں گے. ہم اسے اس کمپنی کے مالک، جنرل مینیجر یا فیکس اٹینڈنٹ کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کر لیں گے. دوسرے افسر بلڈر نے کہا، اس سے بھی آسان ایک طریقہ ہے. ہم اپنی حکومت سے کہیں گے کہ واشنگٹن میں ہمارے لیے فیکس مشین کا ایک شعبہ قائم کرے. وہاں جتنی مشینیں ہوں گی ہمارے پیغامات پہنچائیں گی. ہم انہیں پڑھ لیا کریں گے. ہمارے اکابرین اور ہمارے دشمن ان پیغامات کو سمجھ نہیں پائیں گے کیونکہ ہمارے کوڈ نیم اور کوڈ ورڈز صرف ہم 18 ساتھیوں کی سمجھ میں آیا کریں گے. سب ہی اس بات پر متفق ہو گئے. وہ اسی وقت سے اپنے منصوبوں پر عمل کرنے لگے. ایک دوسرے کو نیند کی گہرائی میں پہنچا کر ان پر ترمیمی عمل کرنے لگے. وہ 2 کی تعداد میں الگ الگ کمروں میں عمل کرتے رہے. ان کی تعداد زیادہ تھی. پھر ہر معمول کو 2 گھنٹے کے لیے ترمیمی عمل سونا پڑتا تھا، اس لیے اس کام میں دوسرا دن بھی گزر گیا. دوسری شام تک وہ 18 افراد گونگے بن چکے تھے اور سب نے ترمیمی عمل کی میعاد 3 ماہ رکھی تھی. 3 ماہ کے اختتام سے پہلے دوبارہ ایک دوسرے پر ویسا ہی عمل کرنا لازمی تھا. انہوں نے ایک دوسرے کے دماغ کو لاک نہیں کیا تھا تاکہ اچانک کوئی دشمن ان کے دماغ میں آئے تو اسے گونگے دماغ سے سوچ کا ایک لفظ بھی سنائی نہ دے. پھر انہوں نے دوسرے دن روانگی سے پہلے فیکس کا ایک مضمون یوں لکھا، ہمارے وطن عزیز امریکہ کے اکابرین کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم 18 ٹیلی پیتھی جاننے والے زندہ سلامت ہیں، لیکن اپنے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے ہمیشہ روپوش رہیں گے. آپ حضرات سے بھی رابطہ نہیں کریں گے. ہمارے لیے ایک فیکس کا شعبہ قائم کیا جائے. وہاں انجانے کوڈ نیم اور کوڈ ورڈز کے ذریعے جو تحریریں آئیں گی انہیں 24 گھنٹے تک محفوظ رکھا جائے، پھر انہیں جلا دیا جائے. ہم میں سے 4 ساتھیوں کے بیوی بچے ہیں. ان کے نام اور پتے درج کیے جا رہے ہیں. ہماری فرض شناسی کے پیش نظر انہیں شاندار زندگی گزارنے اور بچوں کا بھی شاندار مستقبل بنانے کی ذمہ داریاں آپ پر ہیں.
اگر دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے کے لیے مشکلات پیدا کریں گے یا ان کے ذریعے آپ کو بلیک میل کریں گے تو آپ ان کی دوست میں نہ آئیں۔ ہم ان بیویوں اور بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس فیکس کے پہنچنے تک ہم 18 ساتھی ایک دوسرے سے جدا ہو کر دنیا کے مختلف ملکوں اور شہروں میں جا چکے ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس فیکس کے مطابق عمل کریں گے۔ آخری اہم بات یہ ہے کہ اپنے باقی 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر بھروسہ نہ کریں۔ دیٹس آل۔ وہ دوسرے دن مختلف فلائٹ سے مختلف ممالک کی طرف چلے گئے۔ اپنی اپنی پسند کے شہروں میں پہنچنے کے بعد ایک افسر نے وہ تحریر وہاں سے فیکس کی، پھر وہ شہر بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ جب امریکی اکابرین کو وہ فیکس ملا تو وہ اسے پڑھ کر خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ ایک طویل عرصے کے بعد انہیں یہ فخر حاصل ہوا کہ اب وہ ایٹمی قوت کے علاوہ ٹیلی پیتھی کی قوتوں میں برتری حاصل کرتے رہیں گے۔ گرو گھنشیام نارنگ سے دوستی ہونے کے بعد الپا اندر ہی اندر خوف زدہ تھی۔ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس پر برا وقت آ چکا ہے۔ اگرچہ گرو نارنگ نے اس کی بہت مدد کی تھی، لیکن وہ دماغ پر دستک دیے بغیر چلے آتے تھے اور وہ انہیں محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ ادھر نیلما آتما شکتی مکمل کرنے کے لیے کہیں تپسیا میں مصروف تھی۔ جب وہ مکمل آتما شکتی حاصل کر لیتی تو وہ بھی الپا جیسی یوگا جاننے والوں کے دماغوں میں بلا روک ٹوک جانے کے قابل ہو جاتی۔ یہ یقینی بات تھی کہ گرو نارنگ اور نیلما دونوں ہی الپا کے دماغ پر حکومت کرنے والے تھے۔ وہ پریشان ہو کر برین آدم کو تمام حالات بتا کر بولی، بگ برادر اب کیا ہوگا؟ میں ان کی کنیز بن جاؤں گی تو ہماری تمام یہودی قوم بھی ان کی غلام بن کر رہے گی۔ برین آدم نے کہا، یہ ایک تشویشناک مسئلہ ہے جس کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان کی محکوم بننے کی بات سوچتی ہوں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ تمہاری موت کے بعد بھی وہ دونوں ہمارے سروں پر سوار رہیں گے۔ ہماری تمہاری موت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بگ برادر، بڑی سازشوں کے بعد یہ ملک اسرائیل وجود میں آیا ہے۔ اگر یہ ملک ختم ہوگا تو پوری یہودی قوم در بدر ماری ماری پھرے گی یا پھر گرو نارنگ اور نیلما کی غلام بن کر رہے گی۔ ایک طرف وہ آتما ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، دوسری طرف روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمیشہ خطرہ بنے رہتے ہیں۔ میں اکیلی ہوں، سانس روکنے کے بعد بھی انہیں اپنے اندر آنے سے نہیں روک سکوں گی۔ ہمارا کیا ہوگا؟ ہاں، وہ 6 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی گرو نارنگ کی مٹھی میں ہیں۔ گرو نارنگ، نیلما اور بابا صاحب کے ادارے والے ایسے زبردست ہیں کہ تم تنہا واقعی کچھ نہیں کر سکو گی۔ لیکن الپا، ایسے وقت سوچا جاتا ہے کہ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا۔ اگر ہم مایوس اور پریشان ہوں گے تو مصائب کو ٹالنے کی کوئی تدبیر سجائی نہیں دے گی۔ میں تو سوچ سوچ کر تھک گئی ہوں، بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ نہ پارس میرے آنسوؤں سے پگھلے گا، نہ بابا صاحب کے ادارے سے کوئی حمایت حاصل ہوگی۔ ایسے وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ برین آدم نے ریسیور اٹھا کر کہا، میں آرمی انٹیلیجنس کا ڈی جی بول رہا ہوں۔ میں امریکن آرمی کا ایک جنرل بول رہا ہوں۔ ہمارے پاس ایک فیکس آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں الپا میرے دماغ میں آ کر دیکھے اور فیکس کی تحریر سنے۔ اتفاق سے الپا موجود ہے، یوں سمجھے وہ آپ کے اندر پہنچ چکی ہے۔ الپا نے اس کے دماغ میں آ کر پوچھا، ہیلو جنرل، فیکس کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہمارے 18 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے پاس سے آیا ہے۔ تعجب ہے، وہ خیال خوانی کے ذریعے بول سکتے تھے، پھر فیکس بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دانش مندی ہے۔ وہ سب ہماری توقع سے زیادہ عقل مند ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلے تم فیکس کی تحریر سن لو، پھر دوسری بات کرو۔ جنرل نے اسے فیکس پڑھ کر سنایا۔ الپا نے اسے توجہ سے سنا اور کہا، جنرل، میں تمہیں اور تمام امریکی اکابرین کو مبارکباد دیتی ہوں۔ تمہارے 18 ٹیلی پیتھی جاننے والے نہایت دانش مندی سے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی تم لوگوں کو بھی اپنی آواز سنانا نہیں چاہتا۔ وہ جانتے ہیں کہ روحانی اور آتما ٹیلی پیتھی والے ان کے یوگا جاننے کے باوجود دماغ میں چلے آئیں گے۔ میں بھی یوگا جانتی ہوں اور یہ سمجھتی ہوں کہ ان میں سے کسی کو اپنے دماغ میں آنے سے نہیں روک سکوں گی۔ گویا تم خطرات میں گری ہوئی ہو۔ ہاں، تمہارے 18 خیال خوانی کرنے والے بڑی حکمت عملی سے بچ رہے ہیں، میں نہیں بچ پاؤں گی۔ تم نے اب سے پہلے رابطہ کیا تھا تو گرو نارنگ کی دوستی پر خوب اترا رہی تھی، اب کیا ہوا؟ یہی کہہ سکتی ہوں، کبھی کمال اور کبھی زوال۔ بہرحال میں جا رہی ہوں۔ وہ واپس آ کر برین آدم کو ان 18 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے متعلق بتانے کے بعد بولی، انہوں نے اپنی آواز اور لب و لہجے بدل دیے ہوں گے۔ روحانی اور آتما ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے بچنے کے لیے پتہ نہیں اور کیسے کیسے طریقے اختیار کر رہے ہوں گے۔ اب میرے لیے تو ایک بھی بچاؤ کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ برین آدم ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا، پھر اس نے کار کی چابی نکال کر کہا، الپا، تم جہاں بھی ہو فوراً نکلو اور حیفا کے سیناگوج کے گیٹ کے سامنے والے بنگلے میں پہنچو، میں آ رہا ہوں۔ وہ باہر آ کر کار میں بیٹھ گیا، پھر اسے ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل فون سے رابطہ کیا اور کہا، میں ہوں برین آدم، میں ہوں آپ کا خادم جمال روبن۔ روبن، میں گھر سے چل پڑا ہوں،
تمہارے پاس آ رہا ہوں، الپا میرے ساتھ ہے، کوئی مصروفیت ہو تو اسے ختم کرو۔ تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں تنہا ہوں، کوئی آئے تو اسے باہر سے رخصت کر دو، آپ کی موجودگی میں کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ جب اس بنگلے کے سامنے پہنچا تو الپا اپنی کار کے باہر کھڑی اس کی منتظر تھی۔ اس نے کہا، بگ برادر، آپ مجھے وچ ڈاکٹر جمال روبن کے پاس لے آئے ہیں۔ ہاں، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ٹیلی پیتھی کو ٹیلی پیتھی، اور گرو نارنگ کے جادو کو جمال روبن کا جادو کاٹے گا۔ وہ اس کے ساتھ دروازے کی طرف جاتی ہوئی بولی، اور روحانی ٹیلی پیتھی کی کاٹ کیسے ہوگی؟ ہم ابتدا سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب انہیں چھیڑا جاتا ہے تو وہ جوابی کارروائی کرتے ہیں۔ آئندہ تم بابا صاحب کے ادارے کے سامنے خاکسار بنی رہو گی، ہم انہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ اس نے کال بیل کا بٹن دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ بولا، یہ ہے وچ ڈاکٹر کا دروازہ، جس کی آمد پر بٹن دباتے ہی دروازہ خود کھل جاتا ہے۔ وہ دونوں اندر آئے۔ وچ ڈاکٹر جمال روبن نے ان کا استقبال کیا۔ تشریف لائیے، میں خوش نصیب ہوں، ہمارے ملک کی دو بڑی ہستیاں میرے غریب خانے میں آئی ہیں۔ ڈی جی صاحب 2 بار آ چکے ہیں، میڈم الپا پہلی بار آئی ہیں۔ ڈی جی برین آدم نے کہا، روبن، رسمی باتوں میں وقت ضائع نہ کرو۔ ویسے میں الپا کے سامنے بتا دوں کہ جب اس نے پارس سے شادی کی تھی تو میں پریشان ہو کر تمہارے پاس آیا تھا۔ دوسری بار الپا کو اغوا کیا گیا، اس وقت بھی تم نے کہا تھا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، الپا واپس آ جائے گی، اور تم نے اسے واپس بلانے کا عمل کر کے کہا تھا یہ فلاں دن فلاں تاریخ کو واپس آ جائے گی، اور تمہاری پیشگوئی کے مطابق یہی ہوا تھا۔